کسی مسکین کا گھر کھلتا ہے یا کوئی زخم نظر کھلتا ہے، دیکھنا ہے کہ طلسم ہستی کس سے کھلتا ہے اگر کھلتا ہے۔ داؤ پر دیر و حرم دونوں ہیں، داؤ پر دیر و حرم دونوں ہیں، دیکھیے کون سا گھر کھلتا ہے۔ پھول دیکھا ہے کہ دیکھا ہے چمن، پھول دیکھا ہے کہ دیکھا ہے چمن، حسن سے حسن نظر کھلتا ہے۔ میں کشوں کا یہ طلوع و غروب، میں کشوں کا یہ طلوع و غروب، میں کدا شام و سحر کھلتا ہے۔ چھوٹی پڑتی ہے انا کی چادر، چھوٹی پڑتی ہے انا کی چادر، پاؤں ڈھکتا ہوں تو سر کھلتا ہے۔ بند کر لیتا ہوں آنکھیں تابش، باب نظارہ مگر کھلتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں احمد شیر معلم اردو ایک نئے اردو لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر سال دوم کے سلیبس سیریز کی ایک غزل پر مشتمل ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں عزیز طلباء و طالبات کہ یہ سال دوم کی حصہ غزل کی آخری غزل ہے جس کے شاعر یا خالق تابش دہلوی ہیں۔ تو لیکچر کا آغاز حسب روایت شاعر کے تعارف سے کروں گا۔ تابش دہلوی کا اصل نام سید مسعود الحسن تھا اور یہ دلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بچپن میں، استاد جو ان کے تھے وہ مولوی شیو دیال تھے۔ مولوی شیو دیال کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک متنازع شخصیت کے حامل انسان تھے۔ یہ جو ہے قوم کے لحاظ سے ہندو تھے، لیکن ان کے جو نظریات ہیں وہ سارے کے سارے اسلامی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر والوں نے ان کے نظریات کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ 5 وقت کے نمازی بھی تھے، سنا ہے روایت میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 5 وقت نماز بھی پڑھتے تھے اور صوم و صلات کے پابند تھے۔ اس کے علاوہ عربی اور فارسی پر گہری دسترس رکھتے تھے، مکمل دسترس رکھتے تھے۔ عربی جو ہے نا ادب کی وجہ سے ان کے نظریات تبدیل ہوئے اور یہ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ ہندو صرف اتنے سے تھے کہ جمعرات کی جمعرات جو ہیں وہ شیو جو ان کا بھگوان تھا ان کے جو ہے مورت پر، ان کی مورت رکھی ہوئی تھی، اس پر پھول چڑھا دیتے تھے۔ تو انہی مولوی شیو دیال کی صحبت میں رہ کر جو مسعود الحسن ہے، ان کا جو طبیعت ہے، ان کا جو مزاج ہے وہ شاعری کی طرف راغب ہوا۔ انہوں نے پھر اپنی ثانوی تعلیم جو ہے وہ دارالعلوی ایک مدرسہ تھا وہاں سے حاصل کی، اور جب طبیعت کو موزوں پایا تو فانی بدا یونی کی شاگردی اختیار کر لی۔ فانی بدا یونی جو تھے یہ ایک عمدہ شاعر تھے، اس وقت کے مشہور شاعر تھے۔ ان کی شاگردی میں انہوں نے فن سخن جو ہے اس کے مراحل طے کیے۔ اس کے بعد تقسیم پاکستان کے بعد یہ ہجرت کر کے ہمیشہ کے لیے پاکستان کراچی میں مقیم ہو گئے اور اپنی باقی ماندہ زندگی انہوں نے پاکستان میں ہی گزاری۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ان کا ہم جو ہے ادبی حیثیت سے دیکھیں ان کو، تو یہ ادبی حیثیت میں ایک براڈ کاسٹر، شاعر اور نقاد کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ ان کی غزل ہے۔ یہ غزل گو شاعر تھے اور غزل نے ہی ان کو پہچان دی۔ تو ان کو ان کی ادبی تصانیف کی وجہ سے، ادبی خدمات کی وجہ سے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی جو شعری مجموعے ہیں ان میں غبار انجم، چراغ سحر، نیم روز، تقدیس، ماہ شکستہ اور طلوع و غروب شامل ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ان کے کلام کی خصوصیات کا جائزہ لیں تو ان کے کلام میں دبستان دلی کے اثرات بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی شاعری کا جو بیشتر حصہ ہے وہ دلی میں گزارا، لہذا ان کے کلام میں دبستان دلی کے اثرات نمایاں ہیں۔
سب غم کہیں جسے کہ تمنا کہیں جسے، سب غم کہیں جسے کہ تمنا کہیں جسے، وہ اضطراب شوق ہے ہم کیا کہیں جسے۔ تو اس طرح ان کی شاعری میں دبستان دلی کے اثرات بھی ہیں، متصوفانہ اقدار کی جھلک بھی ان کی شاعری میں نظر آتی ہے، یعنی صوفیانہ جو اقدار ہیں ان کا بھی یہ پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کلاسیکی روایت، کلاسیکیت ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے جو ادب میں استعمال کی جاتی ہے، اس کی روایت، کلاسیکی روایت کے یہ حامل شاعر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں سوز محبت بھی پایا جاتا ہے، سنجیدگی بھی پائی جاتی ہے، خیال کی پاکیزگی بھی ان کی شاعری میں پائی جاتی ہے، جذبے کی صداقت کا عنصر بھی ان کی شاعری میں نظر آتا ہے، اخلاقی مضامین بھی ان کی شاعری میں پائے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو فکر اور تخیل ہے وہ ان کی شاعری میں بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔ تو ہم اب آغاز کرتے ہیں ان کی جو آپ کے شامل نصاب غزل ہے اس کی تشریح اور اس کے مفہوم کی طرف۔ تو مطلع ہے، سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ مفہوم ہے، میں سکون کا متلاشی ہوں لیکن سکون نہیں مل پاتا، اور جو دل کو درد سے بے بہرا کر دے وہ درد دل نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ شعر جو ہے اس میں اپنے نقطہ نظر سے اس کی تشریح کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اپنے نقطہ نظر سے اس شعر کی تشریح کو آسان الفاظ میں آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ شاعر نے اس میں دو باتوں کو بیان کیا ہے۔ سکون درکار ہے، یعنی مجھے سکون کی تلاش ہے، میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا اور سکون مجھے نہیں ملتا۔ عزیز طلباء و طالبات، انسان ازل سے سکون کا متلاشی رہا ہے اور سکون حاصل کرنے کی تلاش میں سرگرداں پھرتا رہا ہے۔ وہ ماضی کا انسان ہو یا حال کا انسان ہو، موجودہ دور کا ترقی یافتہ انسان ہو، دونوں انسان، ماضی کا انسان اور آج کا انسان، دونوں ہی سکون کے متلاشی ہیں اور دونوں ہی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ غم اور زندگی یہ بھی لازم و ملزوم ہیں۔ اگر زندگی کو غموں سے عبارت قرار دیا گیا ہے اور زندگی کو غم سے جدا نہیں کیا جاتا، اور جب تک زندگی ہے تو غم ہے، اور جب غم ہے تو پھر سکون زندگی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تھا نا مرزا غالب نے کہ کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ شمع کی مانند غم میں جلتی رہتی ہے، اور جب یہ غم سے عبارت ہے تو پھر سکون کی تو کوئی صورت نکل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اب وہ سوال کر رہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے میں اپنی زندگی میں سکون و اطمینان حاصل کر سکوں اور اس غم سے چھٹکارا پا لوں۔ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے انسان پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے، جس راہ پر چل کر دل کو اضطراب سے دور کیا جا سکتا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، مجھ سے پوچھتے ہیں ستم گر یہ کہ بتاؤ کہ درد کدھر ہوتا ہے، کوئی ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ ادھر ہوتا ہے۔ درد اتنا ہے کہ رگ رگ میں ہے حشر برپا، اور سکون اتنا ہے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ انسان کبھی غم سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اب شاعر نے دو جو ہے بعد میں پھر بتایا ہے کہ سکون تو کسی صورت مجھے مل نہیں سکتا، لہٰذا وہ درد دل جو مجھے ناآشنا کر دے، وہ درد دل کون سا درد دل ہے کہ جس سے میں سکون میں آ جاؤں، کون سا درد دل ایسا اپناؤں کہ میں سکون حاصل کر لوں۔
یہ وہ نقطہ ہے جو شاعر ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ سکون کی نا دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ جو پہلے میں نے بتائی ہے کہ سکون حاصل ہو جائے، غم جاتا رہے اور سکون حاصل ہو جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ غم اتنی شدت اختیار کر لے، غم اتنا شدید ہو جائے کہ وہ انسان کو اتنا درد میں مبتلا کر دے کہ وہ حواس باختہ ہو جائے، وہ حواس باختہ ہو کر سکون میں آ جائے۔ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ اب اگر انسان پے در پے مشکلات برداشت کرتا ہے، پے در پے مصائب سے دوچار ہوتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کے لیے وہ مشکل نہیں رہتی، کیونکہ وہ عادی ہو جاتا ہے۔ اور یہی صورتحال ہے درد کی بھی ہے۔ درد اتنا شدید ہو جائے کہ حواس زائل ہو جائیں اور اس طرح سکون مل جائے۔ اب یہ درد دل کون سا درد دل ہے جو ہمیں سکون میں مبتلا کر سکتا ہے؟ تو وہ درد دل ہے انسانوں کا درد، انسانوں سے ہمدردی کا درد، انسانوں کے غم کو محسوس کرنا اور دوسرے انسانوں کے درد کو اپنانا۔ عشق سے زیست نے درد کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ عزیز طلباء و طالبات، دراصل جو درد ہوتا ہے نا، درد اگر ہم دیکھیں اپنی مقصد زندگی کو، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسانوں کی جو ہمدردی کے لیے پیدا کیا ہے، اور درد دل اپنانے والا انسان، دوسروں کے دکھ درد کو اپنانے والا انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، ہمیشہ جو ہے دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والا، اس کے اللہ تعالیٰ ایسے دکھ دور کرتا ہے کہ اس کو دکھوں کا احساس ہی نہیں رہتا۔ یہی صورتحال شاعر نے یہاں پر بتائی ہے کہ اگر ہم سکون ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو پھر وہ درد دل اپنائیں کہ جس درد دل سے جو ہے ہمیں سکون حاصل ہو جائے، اور وہ درد دل جو ہمیں سکون میں مبتلا کر دے، یعنی یہاں سے ٹھہرا دے کے معنی استعمال کیے گئے ہیں، ٹھہرا دے، یہ ٹھہرا دے یعنی بے حس کر دے۔ وہ درد دل نہیں چاہتا شاعر کہتا ہے دراصل وہ معاشرتی جو ہے نا درد و غم اس کو اپنانا چاہتا ہے، اور انسان کا جو اصل مقصد زندگی ہے اس کو یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ ایسا درد دل نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کسے درد آشنا کہے کوئی، یہ نہیں کہ صرف اپنے دکھ درد کی ہمیں جو ہے وہ احساس ہو، ہمیں اپنے دکھ درد کا پتہ ہو اور دوسروں کے دکھ درد سے ہم ناآشنا رہیں، ان سے روگردانی کرتے رہیں، ان کو نظر انداز کرتے رہیں۔ شاعر جو جس درد دل کی بات کر رہا ہے وہ دراصل وہ درد دل ہے جو ہمیں انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے راغب کرتا ہے، اور انسانی تقاضوں کو ہم پورا کر کے ایک پرامن زندگی بسر کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس میں شاعر جو ہے نا وہ سکون چاہتا ہے، درد دل میں کمی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ کیا کہتا ہے، وہ شدید درد کی خواہش کرتا ہے جس سے ہوش و حواس جاتے رہیں اور بے ہوشی کے باعث ذرا سا قرار آ جائے۔ شاعر کو اپنے درد دل کا مداوع صرف اسی بات میں نظر آتا ہے کہ وہ جو اس کا درد ہے وہ حد سے بڑھ جائے اور حواس جو ہیں وہ جاتے رہیں، اسی لیے شاعر نے یہاں پر یہ بات کہی ہے۔ اور جو دوسرا نقطہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ درد جو ہمیں بے حس کر دے، جو ہمیں دوسروں کے غموں سے جو ہے وہ بیگانہ کر دے، دوسروں کے غموں کو نظر انداز کرنے والا بے حس بنا دے، اس بے حسی سے بہتر ہے انسان اپنی موت آپ مر جائے، کیونکہ انسانیت کا درد ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ تو اسی درد کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اسی درد کو اپنانے کے لیے شاعر نے
جو ہے وہ اس شعر میں اظہار کیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، دوسرا شعر ہے، کبھی ہر جلوہ صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ مفہوم ہے، کبھی نگاہوں کے سامنے محبوب کے سینکڑوں جلوے تھے، اب محبت بھری آنکھوں سے خون کے آنسو بھی نہیں آتے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب سے بچھڑنے کے غم کو ایک غیر روایتی انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر دراصل اپنے محبوب سے بچھڑ چکا ہے اور وہ محبوب کی جدائی میں رونا چاہتا ہے، کیونکہ جدائی کے جو بے قراری ہے، جدائی کی جو کیفیت ہے، وہ اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے، وہ اسے رونے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے جو آنسو ہیں وہ بھی خشک ہو گئے ہیں۔ آنکھوں کے آنسوؤں کا خشک ہونا یہ شدت غم کی علامت ہے، اور شدت غم کو شاعر نے اس شعر میں منفرد طریقے سے بیان کیا ہے۔ شاعر ماضی کے پرکیف لمحوں کو یاد کرتا ہے جو محبوب کے وصال میں میسر تھے۔ ناصر کاظمی نے کہا تھا نا، کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے، کر دیا زمانے نے آج انہیں بھی مجبور، کبھی یہ لوگ میرے دکھ کی دوا کرتے تھے، دیکھ کر جو ہمیں چپ چاپ گزر جاتا ہے، کبھی اس شخص کو ہم پیار کیا کرتے تھے۔ اتفاقات زمانہ بھی عجب ہے ناصر، آج وہ دیکھ رہے ہیں جو سنا کرتے تھے۔ شاعر نے اس شعر میں دراصل اپنے محبوب سے بچھڑنے کے بعد کی جو کیفیت ہے اس کو بڑے ہی جو ہے افسوسناک انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر محبوب سے جدا ہو کر بے بسی اور لاچاری کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت تھا جب شاعر کو محبوب کا قرب حاصل تھا اور دیدار محبوب سے وہ اپنے دل کو شاد کام کیا کرتا تھا۔ محبوب کا حسن سینکڑوں جلووں سے عاشق کے دل پر اثر انداز ہوتا تھا۔ شاعر نے کہا تھا نا، تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں۔ شاعر پہلے مصرعے میں ابتدائی دور محبت کی بات کر رہا ہے، جب محبوب سے اس کا خوب میل جول تھا، ربط تھا، اور محبوب کے جلوے دیکھ کر اس کی آنکھوں کی تشنگی دور ہوتی تھی، اور وہ محبوب سے جو ملاقات کی لذتیں ہیں اس میں ڈوب جاتا تھا، جبکہ وہ محبت کا سنہرا دور تھا۔ جبکہ دوسرے مصرعے میں شاعر انتہائی افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب جدائی کے وہ پرکیف لمحے، اب وہ وصل کے پرکیف لمحے جدائی کے جو ہے وہ افسردہ لمحوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور اب وصال کا زمانہ بیت گیا ہے۔ محبوب بچھڑ کر جانے کہاں چلا گیا ہے؟ احمد فراز نے بھی کہا تھا نا، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ اب نہ وہ میں ہوں نہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے فراز، جیسے دو سائے تمنا کے سرابوں میں ملے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب جدائی کی مایوس کن گھڑیاں مجھ پر طاری ہیں، اور ان مایوس گھڑیوں میں اس کا جو دل ہے وہ رونا چاہتا ہے، وہ ہجر کے باعث رونا چاہتا ہے، کیونکہ رونے سے بتایا جاتا ہے کہ کس قدر جو ہے غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ مگر شاعر کی بد نصیبی دیکھیں، رونے کی حسرتیں ہیں کہ جب آنسو نہیں رہے۔ اب رونے کی حسرت کرتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اشک ہی نہیں آتے، وہ لہو رونا چاہتا ہے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اس
وہ شاعر نے کہا تھا نا، اس عشق کی تلافی مافات دیکھنا، رونے کی حسرتیں ہیں جب آنسو نہیں رہے۔ اب شاعر رونا چاہتا ہے، لیکن اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں محبوب کے رنگین نظاروں کی گرویدہ ہیں، رنگین نظاروں کی عادی ہو چکی ہیں۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ میں خون کے آنسو رو کر، خون بہا کر ہی اپنی آنکھوں کی جو تشنگی ہے، وہ عادت ہے، رنگین نظاروں کی عادت کو کم کر سکوں۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ اب اس کی بدقسمتی یہ ہے، اس کی مایوسی یہ ہے کہ وہ اب رو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے جو اشک ہیں وہ بھی خشک ہو چکے ہیں۔ ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں۔ اور غالب نے کہا تھا نا، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے نہیں ہیں ہم قائل، جو آنکھ سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ یہی بات شاعر بھی یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ شاعر لہو رونا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں رو پاتا، اور یہی شدت غم کی کیفیت میں وہ مبتلا ہے، اور اسی شدت غم کا اس شعر میں وہ اظہار کر رہا ہے۔ اگلا شعر ہے، ہر کار تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ مفہوم ہے، اے اللہ تعالیٰ میں ہر خواہش کے پورا کرنے میں مجبور ہوں اور تو با اختیار ہے۔ میرے لیے خواہش کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، اور تیرے لیے خواہش کو پورا کرنا مشکل نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر نے ایک روایتی مضمون کو غیر روایتی انداز میں اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے، اور انسان کی لاچاری اور بے بسی کو بیان کیا ہے۔ اس کو فلسفہ قدر و جبر جو ہے وہ صوفیانہ اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ فلسفہ جبر و قدر کیا ہے؟ فلسفہ جبر یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدرت کاملہ کا مالک ہے، لہذا انسان جو ہے وہ با اختیار ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پابند ہے۔ اس کو کہتے ہیں فلسفہ جبر و قدر، اور اسی فلسفے کو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو ہے ان کی شاعری میں جو متصوفانہ اقدار ہیں ان کی جھلک بھی نظر آتی ہے، تو یہ شعر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے پاک پروردگار، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ اے پاک پروردگار، تو جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، مگر میں بحیثیت انسان بے بس اور مجبور ہوں۔ اے اللہ، تو با اختیار ہے اور میں بے اختیار ہوں، کیونکہ شاعر نے کہا تھا نا، تو مختار ہے جو بھی چاہے کرے، تو مختار ہے جو بھی چاہے کرے، تیرے ہی کرم کے ہیں سب سلسلے، ہے سارے زمانے کا تو نقش گر، ہے سارے زمانے کا تو نقش گر، ہر ایک خشک و تر کی ہے تجھ کو خبر، تیری ذات ہے سب کی مشکل کشا، ہے تو ہی زمانے کا حاجت روا۔ شاعر جو ہے دراصل وہ انسانی سرشت کو بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ انسانی زندگی خواہشوں سے عبارت ہے۔ انسان کی لامحدود خواہشات ہیں جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنی ان خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ان تمام خواہشات کر تو سکتا ہے، لیکن اپنی ان خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا، اور خواہشات کا پورا ہونا دراصل قدرت کاملہ کی وجہ سے ہے۔ انسان اس بات پر کبھی بھی جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ خود سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکے، صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی مدد سے ہی
وہ اپنی خواہشات کو جو لامحدود ہیں ان میں سے بعض کو وہ پورا کر سکتا ہے، کیونکہ جو ہوا کرم سے تیرے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ شاعر بھی یہی بات بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے پاک پروردگار، میں بحیثیت انسان مجبور ہوں اور لامحدود خواہشات رکھتا ہوں، لیکن میں ان خواہشات کو پورا کرنے پر دسترس نہیں رکھتا، میں ان خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری مجبوری ہے، خواہشات کرنا میری مجبوری ہے، اور ان خواہشات کو پورا کرنا تیری مختاری ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، بعض اوقات انسان کسی کام کی تکمیل کے لیے ارادہ کرتا ہے اور کام کو انجام دینے کے لیے اس کے پاس سارے اسباب موجود ہوتے ہیں۔ اس کام کا پایہ تکمیل کو پہنچنا انسان کے لیے بڑا ہی آسان معلوم ہوتا ہے، تمام اسباب کے باوجود پھر بھی اسے مقصد میں کبھی کبھی ناکامی ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کسی کام پر بھی قدرت نہیں رکھتا، وہ لاچار ہے، وہ مجبور ہے۔ ناحق ہم مجبوروں پہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے سو آپ کرے ہے، ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دراصل یہ اس شعر میں شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں انسان کی عاجزی، لاچاری کو بیان کر دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سر انجام دے رہے ہیں نا، انسان اکڑتا ہے، انسان انا کا پتلا بن جاتا ہے، اس کے پاس اختیار آ جاتا ہے، اقتدار آ جاتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، تو وہ انا کا پتلا بن جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ہی نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس بات میں شاعر نے انسان کی جو حیثیت ہے، اس کی کم مائیگی ہے، اس شعر کے توسط سے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شعر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے قادر مطلق ہونے کے مضمون کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا، غموں کی دھوپ میں راحت کا سامان تو ہی کرتا ہے، ہر ایک افتاد، ہر ایک مشکل کو آسان تو ہی کرتا ہے، سہارا ہے تیری ہی ذات ہر ایک بے سہارے کا، سہارا ہے تیری ہی ذات ہر ایک بے سہارے کا، مداوا درد کا ہر دکھ کا درما تو ہی کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگلا شعر چوتھا، ہمیں ہنگامہ آرا تھے مگر جب سے ڈوبے ہیں، ہمیں ہنگامہ آرا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا۔ مفہوم ہے کہ ہمارے دم سے زمانے کی رونقیں تھیں، مگر جب سے ہم نہیں رہے یہ ہنگامے بھی ختم ہو گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، گو کہ اس شعر میں شاعرانہ تعلی سے کام لے کر شاعر نے اپنی جو ہے وہ ذات کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہماری ذات اور ہستی سے دنیا کے جو ہنگامے اور رونقیں تھیں وہ چل رہے تھے، اور جب ہم ہی اس دنیا میں نہیں رہے تو زمانے کی وہ رونقیں اور وہ چہل پہل بھی دم توڑ گئی۔ لیکن اگر ہم اس کو جو ہے عمومی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس شعر میں شاعر نے جو اعلیٰ مقصد حیات کے حامل انسان ہیں، بہادر لوگ ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ شاعر جو ہے نا، اگر ہم اس کو دیکھیں نا عمومی طور پر، تو اس شعر میں شاعر نے حوصلہ مند لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ جب تک زندہ رہتے ہیں دنیا کے ہنگامے اور تحریکیں ان کے دم قدم سے چلتی رہتی ہیں، تمام تحریکات ان کے وجود سے نمو پاتی ہیں۔ گویا ہم سمجھ لیں کہ یہ افراد ہی دراصل دنیا کی رونق اور اس کی جو ہے چہل پہل کا سامان مہیا کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے کاروبار حیات چل رہے ہیں۔ لیکن جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ ایک لازمی بات ہے، یہ ٹھیک ہے
کہ ان کے جانے سے کاروبار حیات بند نہیں ہوتے، وہ چلتے رہتے ہیں، تاہم جو دنیا کے ہنگامے ہیں ان میں کمی ضرور آ جاتی ہے۔ اور اسی نقطہ نظر کو، اسی بات کو شاعر نے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے، کیونکہ یہی لوگ جو تحریکات کے حامل ہوتے ہیں، یہی لوگ جو ہیں وہ دنیا کے ہنگاموں کا باعث بنتے ہیں، اور دنیا کے ہنگامے انہی لوگوں کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کو ناصر کاظمی نے کچھ اس طرح سے جو ہے خراج تحسین پیش کیا تھا: آہنی کلیجے کو زخم کی ضرورت ہے، انگلیوں سے جو ٹپکے اس لہو کی حاجت ہے، آپ زلف جانا کے خم سواریے صاحب، زندگی کی زلفوں کو آپ کیا سنواریں گے۔ ایسے لوگ جو ہیں یہ دراصل کاروبار حیات کو سنوارتے ہیں، اور کاروبار حیات کو سنوار کر زندگی کے حسن کو نکھارنے کا باعث بنتے ہیں، اور ایسے لوگ جب چلے جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے خلا کو کبھی پر نہیں کیا جا سکتا۔ ڈھونڈو گے گر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم اس کو جو ہے وہ ذاتی حوالے سے اس شعر کو دیکھیں، شاعر کے ذاتی حوالے سے دیکھیں، تو شاعر کا دعویٰ ہے کہ میدان عشق میں جتنی بھی رونقیں تھیں وہ اس کے دم قدم سے تھیں، مگر اب جب سے باب عشق بند ہوا ہے تو وہ ہنگامے، وہ طوفان، وہ جذبات سب افسانہ بن گئے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا نا: سبو الٹ دیے گئے دیے بجھا دیے گئے، سبو الٹ دیے گئے دیے بجھا دیے گئے، جو لوگ روح بزم تھے وہی اٹھا دیے گئے۔ یہ پوچھے زمانے سے کہ اس کے پاس کیا رہا، یہ پوچھے زمانے سے کہ اس کے پاس کیا رہا، ہم ہی تو ایک خزانہ تھے، ہم ہی لٹا دیے گئے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، شاعر اس شعر میں دراصل اپنی جو ہے ذات کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ میری ذات جو ہے وہ طوفانوں کا پیش خیمہ تھی، اور میری وجہ سے ہی دنیا کی رونقیں تھیں۔ اب جب میں نہیں رہا تو دنیا کی رونقیں بھی دم توڑ گئیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس میں شاعر نے جو ہے وہ طوفان اور ساحل کی دو متضاد کیفیات کو بیان کر کے شعری حسن کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے، کیونکہ طوفان جو ہے یہ ہنگاموں کا پیش خیمہ ہے، اور ساحل جو ہے یہ سکون کی علامت ہے۔ دونوں متضاد کیفیات کے حوالے سے شاعر نے بات کر کے اس شعری حسن کو بڑھایا ہے۔ اگلا شعر ہے: تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ مفہوم ہے ہر وہ جلوہ جس سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت حاصل ہو، ہر نظارے کو جلا دینے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے جلوے کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں شاعر نے جو عرفان ذات ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ شاعر اگر ہم کائنات کے مختلف مناظر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو دیکھیں تو اس وسیع و عریض کائنات میں بے شمار اشیاء اللہ تعالیٰ کی ذات کا برملا اظہار ہیں۔ ہر شے خداوند تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی دی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز خالق کائنات کا جلوہ پیش کرتی ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ہے۔ کائنات کا ہر مظہر جلوہ خداوندی لیے ہوئے ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ہر انسان جو ہے نا، اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھ سے دیکھے۔ وہ علامہ محمد اقبال نے اسی لیے اس خواہش کا اظہار کیا تھا: کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو
اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے؟ ہم ظاہری آنکھ سے تو اس کو نہیں دیکھ سکتے، ظاہری آنکھ سے تو ہمیں ظاہری چیزیں ہی نظر آتی ہیں، تو پھر کون سی وہ آنکھ ہے جس سے ہم اس کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں، اس کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ چیزیں ہم یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ تم کائنات پر غور کرو، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تو وہ غور کرنے کے لیے نشانیوں کی بات جو کی ہے وہ خود دراصل اپنی ذات کے حوالے سے کی ہے کہ اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو اور میری ذات تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ کائنات میری ذات کا بہترین مظہر ہے۔ لیکن اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں؟ تو علامہ محمد اقبال نے اس کی بھی ایک صورت رکھی ہے، وہ کہتا ہے دل بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اور پھر ایک اور شاعر نے کہا تھا نا، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ اب اللہ تعالیٰ کی جب ہم ظاہر کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتے تو پھر ایک اور آنکھ ہمیں کھولنی پڑتی ہے، اور وہ ہے دیدہ دل کی آنکھ۔ دیدہ دل کی آنکھ سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تماشا سوز ہے اگر ہم پھر وہ سوز، وہ دیکھنے کا سوز، وہ شوق، وہ اشتیاق جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے، اس کو ہم اپنے دل میں جگا لیں تو پھر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حقیقت کی ترجمانی کرتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ شاعر نے کہا تھا نا، ذرے ذرے میں ہے تیرا جلوہ، پتے پتے میں ہے ادا تیری، لالا و گل میں ہے تیری نکہت، چاند تاروں میں ہے ضیاء تیری۔ جب ایک انسان کا دل تجلیات الہی کا مرکز بن جاتا ہے تو اس کا دل اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ اسے کائنات میں ہر ایک ہستی یعنی پروردگار عالم کے جلووں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ دل کا آئینہ آبدار ہو تو تجلیات کی کمی نہیں ہے، ہر طرف تیرے رنگ بکھرے ہیں، ہر طرف تیرے رنگ بکھرے ہیں، آئینہ خانے جگمگاتے ہیں، گل و لالہ میں نور ہے تیرا، تجھ سے گلشن فروغ پاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر دراصل کہنا یہ چاہتا ہے کہ آنکھ کھلی ہو تو ہر تخلیق خالق کائنات کا پتہ دیتی ہے، لیکن وہ اس آنکھ کی بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے دل کی آنکھ کی بات کر رہا ہے، اور دل کی آنکھ کے ذریعے ہی ہم معرفت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگلا شعر ہے، رہا ایک ایک قدم پر پاس آداب طلب ورنہ، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ اے محبوب، مفہوم پہلے سن لیں کہ اے محبوب، مجھے اگر محبت کے آداب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں محبت کے اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں سے تجھے حاصل کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ اس شعر میں شاعر نے آداب محبت کے جو تقاضے ہیں ان کی جو ہے یہاں پر وضاحت کی ہے، ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر دراصل محبوب کی محبت کا دیوانہ ہے اور اس کے ہوش و حواس پر محبوب چھایا ہوا ہے، اسے محبوب کے بغیر کوئی اور خیال سوچتا ہی نہیں۔ عاشق نے محبت کی دیوانگی کے باوجود آداب محبت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ یہی بات شاعر بھی بتا رہا ہے۔ شاعر آتش عشق میں جلتا ہے، وہ محبوب کی محبت میں دن رات گھلتا ہے، اس کو دل کی بے قراری چین نہیں لینے دیتی، لیکن وہ ضبط کا دامن نہیں چھوڑتا۔ مت پوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے، یہ دیکھ کہ تجھ پہ کوئی الزام نہ آیا۔ شاعر عشق کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ عشق کو رسوا کرنا عاشق کی توہین ہے، اور وہ عاشق ہی نہیں کہلا سکتا جو عشق کو رسوا کرے۔ لہذا شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کو اپنی محبت اور اپنے
عشق کی حقیقت جو ہے وہ ظاہر کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہے کہ اے محبوب میں عشق کے اس مقام تک آ گیا ہوں، یعنی میرا مقام و مرتبہ جو عاشقوں میں تھا وہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ میں نے آداب عشق کا خیال رکھا ہے۔ دراصل شاعر بتانا یہ چاہتا ہے کہ عشق کے آداب کو جو بھی عاشق اپناتا ہے وہ سچے عاشقوں میں اس کا نام آتا ہے اور وہ سچے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے، اور سچے عاشقوں میں شمار ہونے والا عاشق ہی دراصل عشق کی معراج ہے، عشق کی پہچان ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے، وہ شاعر نے جو شخص ضبط کو نہیں اپنا سکتا، عشق میں سب سے جو بنیادی نقطہ ہے عشق کے آداب کا وہ ہے ضبط۔ شاعر نے کہا تھا نا، جا اور کہیں ضبط کی دنیا تلاش کر، اے عشق ہم تو اب تیرے قابل نہیں رہے۔ جب ضبط کی تاب کوئی نہیں نہ لا سکتا تو پھر وہ عاشق نہیں رہتا۔ اس لیے شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے محبوب میں عشق کے آداب کو میں نے خاطر میں رکھا اور عاشقوں میں یہ مقام میرا آ گیا کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا کو قبولیت کا شرف بخش دیا تھا، اور وہاں جا کر میں اگر تجھے مانگ لیتا تو تیرا حاصل کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ مجھے پھر وہ محبت کے آداب یاد آ گئے، اور میں ان محبت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے جو ہے وہ تجھ سے دوری اختیار کر لی۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ شاعر جو ہے وہ کہنا یہ چاہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عشق کے بغیر یہ ادب نہیں ہے۔ اے محبوب میں تجھے حاصل کرنا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن عشق کے آداب نے مجھے مانے رکھا، اور عشق کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں تم سے دور ہوا، لہذا میں اب تم سے دور ہوں تو یہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ تیری وجہ سے ہے، یہ صرف میری وجہ سے ہے۔ لب پہ لانا چاہتا ہوں لب پہ لا سکتا نہیں، تیرا شکوہ بھی قیامت ہے بڑی مشکل میں ہوں۔ شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے محبوب تیرے عشق میں میری وارستگی اور دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ میں جوش جنوں میں تیرا قرب حاصل کر سکتا تھا، لیکن ہر گھڑی آداب عشق کو قائم رکھا اور عشق پر حرف نہیں آنے دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آخری شعر ہے، ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش، کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا۔ یہ گو کہ اس شعر کی تشریح تو نہیں آئے گی، لیکن میں اس کا مفہوم آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ اے تابش، ازل سے ہی جو ہے میں کس مقصد کی تلاش میں ہوں، ازل سے کس مقصد کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں کہ مجھے ابھی تک جو منزل ہے وہ میرے سامنے نہیں ہے اور میں شرمندہ منزل نہیں ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، دراصل اس شعر میں شاعر نے انسان کی جو مقصد حیات ہے اس کی جستجو کس مقصد کی طرف ہونی چاہیے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس دنیا میں اتار دیا۔ اب سب سے پہلے تو انسان کو یہی بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے کیوں نکالا اور دنیا میں لایا، تو جنت سے نکالنے اور دنیا میں لانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ وہی مقصد دراصل انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اور اسی مقصد کو ابھی تک انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں سکا، اور یہی بات شاعر بھی بتا رہا ہے کہ ازل سے انسان اس دنیا میں ہے، وہ آتا ہے زندگی گزارتا ہے اور راہ عدم ہو جاتا ہے، آتا ہے زندگی گزارتا ہے راہ عدم ہو جاتا ہے۔ لیکن آج تک مختلف انسانوں کو تو مقصد زندگی حاصل ہو گیا، لیکن ہم میں سے بیشتر ایسے ہیں جو بغیر مقصد کی زندگی گزارتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے زندگی دی تھی، اس زندگی کو تو نے کس مقصد کے لیے استعمال کیا، تو اس کا مقصد یہ تو نہیں ہوگا، اس نے یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ میں نے اس سے دولت حاصل کی، میں نے اس سے شہرت حاصل کی، میں نے اس سے جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا، میں نے اس سے جو ہے وہ سامان دنیا حاصل کیا۔ یہ جواب اللہ تعالیٰ نے نہیں سننا۔ وہ جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں بھیجا ہے وہ جواب ہم دیں گے ہی تو ہم سرخرو ہوں گے۔ اور اسی بات کو شاعر نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ ہمارا مقصد زندگی وہی ہے جو پہلے شعر میں اس نے بیان کیا ہے کہ انسان کے کام آنا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیا۔ یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کی تلاش میں ہم مارے پھرتے ہیں۔
لیکن ہمیں منزل حاصل نہیں ہوتی۔ جن اشخاص نے، جن لوگوں نے اس مقصد کو پا لیا وہ منزل میں سرخرو ہو گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، کچھ میں نے جو شعری حوالہ جات تھے وہ تشریح میں بیان کر دیے، اور کچھ جو ہیں وہ میں نے یہاں پر بیان کر دیے ہیں۔ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ ہیں جو میں نے تشریح میں بھی آپ کے گوش گزار کیے ہیں، لہٰذا جو ہے آپ ان سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں، اور جو میری تشریح میں استعمال ہوئے ان سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔